لوں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ حضور نے غلامان محمد یعنی اہل ایمان کو مخاطب کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ہمارا ایک ٹائٹل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو مخاطب کرتا ہے تو انہیں حضور کی نسبت سے پکارتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کے غلاموں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ جو پہلے ہی اسلام میں داخل ہیں، اور بظاہر یہ ایک حصول حاصل نظر آتا ہے۔ حصول حاصل کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز حاصل کرنے سے پہلے ہی حاصل ہے، تو جو حاصل ہے اس کو حاصل کرنا حصول حاصل کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ مسجد کے حال سے باہر موجود ہیں انہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جو حال سے باہر ہیں وہ اندر حال میں آ جائیں، تو جو پہلے ہی حال میں موجود ہوں ان کو کہا جائے جو حال میں موجود ہیں وہ حال میں آ جائیں، تو کہا جائے گا یہ تو سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں، حصول حاصل اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، چونکہ قرآن مجید ایک مقدس اور ایک پاکیزہ کتاب ہے، اس کے مضامین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کجی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں سے بھی قرآن پاک ہے۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ حالانکہ وہ پہلے ایمان لا چکے ہیں، تو پھر ان کو کہنا کہ ایمان لے آؤ، یہ بھی بظاہر حصول حاصل نظر آتا ہے۔ تو قرآن مجید ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ جو سوال سامنے آتا ہے کہ یہ حصول حاصل ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے اس آیہ کریمہ کا شان نزول جاننا ہوگا کہ یہ کس موقع پہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہوا یوں کہ آپ جانتے ہیں جب ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ آئے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ گل و گلزار بن گیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں اتنا روشن دن نہیں دیکھا مدینہ طیبہ میں کہ جس دن حضور نے مدینہ میں قدم رکھا جتنا مدینہ روشن ہو گیا۔ اور یہ روشنی کوئی وہ ایک باطنی روشنی نہیں تھی جیسے کہتے ہیں کہ جناب آپ آئے تو ہمارا تو گھری چمک اٹھا، ماحول کے اندر تازگی پیدا ہو گئی، شفتگی پیدا ہو گئی، وہ تو تھی ہی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی وجہ سے مدینے کی کچی دیواریں بھی چمک اٹھیں، اور پھر جس انداز سے اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا، اللہ اکبر، یہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ جس محبت سے، جس وارفتگی سے اور جس شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے حضور کا استقبال کیا، کائنات میں شاید ایسا استقبال کسی کا نہ ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ عجیب ماحول تھا صحابہ کرام نے جب آقا کریم صلی والسلام کو جو ہے وہ استقبال کر کے حضور کو مدینہ طیبہ میں، بچے جو ہیں وہ سڑکوں میں پھیل گئے، نوجوان چھتوں پہ چڑھ گئے، بچیوں کے ہاتھوں میں دفیں تھیں، اور طلع البدر علینا کی صدائیں تھیں، اور ما دعا للہ دائی کی دلوں میں دعائیں تھیں۔ مورخ اسلام مولانا حفیظ جلندری نے اس نقشے کو کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ جب حضور جنوبی سمت سے مدینہ میں داخل ہوئے تو ماحول کیسا تھا۔ وہ فرماتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، چونکہ مکہ مدینہ سے جنوبی سمت ہے، اس جانب مکہ ہے اور اس جانب مدینہ طیبہ ہے، تو وہ نقشہ کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا
ناکا سوار آ کر نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، اور مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے بھی خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی اور کہتی کیا تھیں؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب ماحول تھا، عجیب رنگ تھے، عجیب کیف تھے، اور صحابہ کرام ہیں اپنے گھروں کے دروازے کھول کے، حویلیاں سجا کے، اسلحہ پہن کے، شوق فراواں کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں، اور لبوں پہ لفظ کیا ہیں؟ حلم الیہ یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمن، حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا، اگر 4 مہمان آ گئے تو وہ بھی سنبھال لیں گے، اور اگر کسی دشمن نے حملہ کیا تو توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھیں فرشے راہ کیے ہوئے ہیں۔ اب جب چاہنے والے زیادہ ہوں تو حضور پھر کسی کا دل تو نہیں نہ توڑتے، یہ تو دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار اس کی گردن پہ ڈالی اور فرمایا خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ، کہا لوگوں میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہیں پہ بیٹھے گی۔ اللہ اکبر، اونٹنی گزر رہی ہے، اور جب اونٹنی آئی نا بنو نجار کے محلے میں، اللہ اکبر، تو ایک عجیب رنگ تھا، چونکہ یہ حضور کے ننہال کا محلہ تھا، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا کہ میکے کا محلہ تھا یہ بنو نجار۔ تو جب حضور وہاں سے گزرے نا تو وہ کہنے لگے حلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمن، حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننہال کے گھر ہیں، تو یہاں ہمیں نواز دیجئے۔ تو حضور کے لبوں پہ یہی لفظ تھے ناقتی مامورۃ من اللہ، لوگوں میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ اکبر، عجیب ماحول تھا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنی دیر سے لوگ حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے جسے راہ تکتے تکتے صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر، فرمایا میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو۔ سہل سہیل نامی 2 یتیم بچے تھے، ان کا ایک خالی پلاٹ پڑا تھا جہاں لوگ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، وہاں جا کے حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کہا اٹھو، اٹھایا گیا، پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا گیا، پھر بیٹھ گئی۔ ساتھ قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ جلدی جلدی گھر سے باہر نکلے، آگے اور حضور سے عرض کرنے لگے حضور اب تو میرا بخت جاگ اٹھا ہے، اب اونٹنی کو مت اٹھائیے، اب کرم فرمائیے، اب مجھے نوازیے۔ جلدی جلدی حضور کا سامان اٹھا کے اپنے گھر میں لے گئے۔ اللہ اکبر، نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی تے کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ تو حضور نے ان کو نوازا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں فروکش ہو گئے، تشریف فرما ہو گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دل کی جو کیفیت تھی اور ان کے دل کے اندر جو خوشی اور مسرت تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کروں۔ ایک شخص نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی، وہ کہتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا، لوگوں مجھے مبارک دو، شاہوں کا شاہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ آج تو جبریل بھی میرے گھر پہ فرشتوں کے ساتھ آ کے پہرے داری کر رہا ہے، مجھے مبارک دو کہ امام الانبیاء میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس قدر ان کی روح جو ہے وہ اش اش کر رہی تھی اور ان کا آنگن مہک رہا تھا اور چمک رہا تھا کہ امام الانبیاء نے ان کو نواز دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو گئے، اب حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہجوم عاشقاں سب لوگ مدینہ والے حضور کے پاس جمع ہو گئے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی اجارہ داری تھی مدینہ طیبہ میں وہ یہودیوں کی تھی، اور مذہبی طور پہ بھی وہ لوگ وہاں پہ غالب تھے، یعنی مذہبی غلبہ بھی ان کا تھا اور سیاسی غلبہ بھی ان کا تھا۔ جب سب لوگ حضور کے گرد جمع ہونے لگ گئے
تو انہیں اپنی وہ سرداری اور اپنی چودراہٹ جو ہے اس کی کشتی ڈولتی ہوئی نظر آنے لگی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو مسئلہ بن جائے گا, تو اس آنے والے شخص کے ساتھ مناظرہ کیا جائے, اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے, کوئی تیکھے تیکھے سوال کیے جائیں اس سے, تاکہ ہم اپنی قوم کو بچا سکیں اس کے جادو سے اور اس کی کشش سے, ہم اپنے لوگوں کو ہٹا کے اپنے ساتھ رکھ سکیں. ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام, بڑے پڑھے لکھے, سنجیدہ متین اور ایک انتہائی منجھے ہوئے عالم دین. حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو کہا کہ آپ جائیں, آپ ہمارے پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو آپ ان سے مناظرہ کریں. سوالات باقاعدہ ترتیب دیے گئے, تم یہ سوال کرنا, اگر یہ جواب دے دیں تو اگلا سوال کرنا, اگر اس کا جواب دے دیں تو یوں اعتراض کرنا, اگر اس کا جواب دے دیں تو یوں اعتراض کرنا. ایک پوری گٹھڑی سوالوں کی باندھ کے انہیں جو ہے وہ حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھیج دیا. چنانچہ یہ چلے گئے اور پیچھے ان کے جو پادری تھے, دوسرے تیسرے لوگ, وہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے کہ آج ہمارا مناظر جیت کے آئے. عبداللہ بن سلام جب گئے تو حضور کی مجلس سجی ہوئی تھی, ہجوم عاشقاں ہیں. آقا کریم اسلام صلہ رحمی پہ گفتگو فرما رہے تھے. یہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اور جب حضور کے چہرے پہ ان کی نظر پڑی نا, تو وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. جس کو خریدنے کے لیے گئے تھے اس کے ہاتھ ہی بک گئے. اور جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا, تو وہ جو سوالوں کی گٹھڑی تھی اس کی گریں ڈھیلی پڑ گئیں, اور وہ جو سوالات تھے اندر وہ جمع کر کے لے گئے تھے, وہ تتلیوں کی طرح اڑنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. اے لکھائے تو جواب ہر سوال, حال شبد ہر مشکلت بے کیلو کال. تیری ملاقات ہی تو میرے سارے سوالوں کا جواب تھی. جب تجھے دیکھا تو سارے اعتراض ختم ہو گئے, سارے سوال جاتے رہے. مجلس ختم ہوئی تو حضور فرمایا, اے عبداللہ ابن سلام کیسے آئے ہو؟ عرض کیا, بندہ نواز آپ کا نوکر بننے آیا ہوں, آپ کا غلام بننے آیا, تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. اب وہ جو پیچھے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے گا تھا, ان کی آنتوں کو کوہرام مچ گیا, اور وہ بڑے پریشان ہوئے, بھاگ کے آئے اور عبداللہ بن سلام کو کوسنے لگے اور کہنے لگے کہ تو کیسا آدمی ہے, ایک پڑھا لکھا بندہ تھا, تو نے کوئی سوال کیا ہوتا, انہوں نے جواب دیا ہوتا, تو مان جاتا. ہم کہتے میاں علمی آدمی تھا, علمی پیاس بجھ گئی اس لیے وہ مان گیا ہے. نہ تو نے کوئی سوال کیا, نہ انہوں نے تجھے کوئی جواب دیا, تو سوال و جواب کے بغیر ہی ان کو مان گیا. یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, ہمیں یہ بات تیری سمجھ نہیں آئی کہ تو کیسے مان گیا. تو وہ فرمانے لگے, تمہیں کیسے سمجھ آتی, مجھے ہی سمجھ نہیں آئی. مجھے سمجھ نہیں آئی اس لیے کہ جب میں ان کی مجلس میں آیا اور میری نظر جب ان کے چہرے پہ پڑی تو عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, تو میں جان گیا کہ اتنا با کمال چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ سچے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور کے چہرہ نور کو دیکھ کر آقا کریم کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے. اب ایسے پڑھے لکھے شخص کا ایمان لانا یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی. جب آپ ایمان لائے تو ابن یامین بھی ایمان لے آئے, ابن اسید بھی ایمان لے آئے, ایک پوری جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے حضور کا نوکر بن گئے. پوری یہودیت سے ٹوٹ کر اسلام کے اندر ایک پوری جماعت جو ہے وہ داخل ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے, آقا کریم اسلام کے غلام بن گئے. اب یہودی 3 کام کرتے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ وہ اونٹوں کا گوشت نہیں کھاتے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اونٹوں کا دودھ بھی نہیں پیتے, اور تیسری بات یہ کہ ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے ہیں, ہفتے کے دن کو کاروبار نہیں کرتے تھے. یہ یہودیوں کے 3 کام ہیں, ہفتے کے دن کی تعظیم, اونٹ کا گوشت نہ کھانا اور اونٹ کا دودھ نہ پینا. یہ 3 کام یہودیوں کے تھے, یہودیوں کی رسم کہہ لیجئے یا یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک طریقہ کار کہہ لیجئے. تو اب جب یہ لوگ اسلام لائے تو یہ 3 کام اسلام میں جائز ہیں. آپ اونٹ کا دودھ پی سکتے ہیں, اونٹ کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں, اور ہفتے کو آپ کاروبار کر بھی سکتے ہیں, نہ کریں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
کتنے لوگ ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ہفتے کے دن کاروبار نہ کرتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے، یہ تھوڑے سے لوگوں کے اندر ہی شاید کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا دودھ نہیں پیا ہوگا. پی لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پئیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اونٹ کا گوشت کھا لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کھائیں پھر بھی ٹھیک ہے. ہفتے کے دن کاروبار کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے. اسلام کے اندر یہ تینوں کام مباح ہیں، جائز ہیں، جبکہ یہودیوں کے ہاں یہ تین ایک رسمیں تھیں، ان کی یہ تین عبادتیں تھیں کہ وہ ہفتے کے دن کام نہیں کرتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے. اب جب یہ لوگ ایمان لائے تو چونکہ ان کی عمریں بھی کسی کی 50 سال، کسی کی 40، کسی کی 45، ساری زندگی انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، دودھ نہیں پیا اور ہفتے کے دن کام کاج نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اسلام میں آ گئے ہیں تو ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اونٹ کا دودھ نہیں پئیں گے اور ہفتے کے دن کام بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ تاکہ یہودیت کی وہ جو ایک رسم ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی برقرار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی رہیں گے. کیونکہ یہ کام اسلام میں جواز کی حد تک ہے، کوئی لازم نہیں ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی فرض نہیں چھوٹے گا، کوئی واجب نہیں چھوٹے گا، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. تو جب انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، عبداللہ بن سلام ان کی ایک جماعت جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تم محمد عربی کے غلام بن گئے ہو تو اب اسلام اتنا غیرت مند دین ہے کہ یہودیت کی کسی رسم کو ادا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا تاکہ یہودیت کی بدبو تمہارے اندر سے ختم ہونی چاہیے. اور کوئی اونٹ کا دودھ پیے یا نہ پیے تمہیں پینا ہوگا، اور کوئی ہفتے کے دن کام کرے یا نہ کرے تمہیں کرنا ہوگا. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ یہودیت کی روش رکھنے والے نہیں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رسم کو دل سے نکالنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے وہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ایک آیت کریمہ سے، اس کے شان نزول سے، کہ اسلام کتنا غیرت مند دین ہے. اسلام ایک جائز کام جو ان کی شریعت میں جائز ہے، ہماری شریعت میں جائز ہے، وہاں وہ نہیں کرتے، رسم کے طور پہ ہے، تو اسلام کہتا ہے نہیں، وہ کام تمہیں کرنا ہوگا تاکہ یہودیت، عیسائیت اور دیگر قومیں جو ہیں ان کی رسمیں، ان کے اطوار، ان کے طرز زندگی وہ تمہارے اندر داخل نہ ہوں، بلکہ تم سر سے لے کر پاؤں تک محمد عربی کے غلام نظر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کی جانب دیکھنے بھی نہیں دوں گا، اور کسے ول تینوں ویکھن نہیں دینا، اور کسی کی جانب ہم نے تمہیں دیکھنے نہیں دینا. تم آئے ہو تو پھر سارے کے سارے اسلام میں آ جاؤ. یہودیت کی رسمیں، عیسائیت کی رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں، ان کو کرچ دو، ان کو ختم کر دو، اور اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے ہم اسلام کا مزاج سمجھ سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں، مسائل ہیں جن سے ہم اسلام کی غیرت سمجھ سکتے ہیں. آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں، 3 اوقات میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ سجدہ سب سے فضیلت والی عبادت ہے. اندہ طلوعہا، اندہ غروبہا، اندہ استوائہا. جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو سجدے کی عبادت مکروہ، جب سر کے درمیان میں آ جائے تو سجدے کی عبادت مکروہ، جب غروب ہو رہا ہو تو مکروہ. یا اللہ تو کہتا ہے میری بارگاہ میں سجدے کثرت سے کرو، تو ان 3 اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیوں کر دیا؟ تو فرمایا منع اس لیے کیا گیا ہے کہ ان 3 اوقات میں جو سورج کو سجدہ کرنے والے لوگ تھے وہ ان 3 اوقات میں سورج کے آگے جھکتے تھے. تو فرمایا تم نے تو اللہ کے آگے جھکنا ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ایک مشابہت تو پیدا ہوگی نا،
جو سورج کو جھکتے ہیں صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، غروب کے وقت جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، تم تو اس وقت اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت تو پیدا ہو جائے گی، لہٰذا تمہیں اس وقت اللہ کو سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ کہیں مجوسیوں سے اور سورج کی عبادت کرنے والوں سے تمہاری مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ، قرآن مجید میں کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ حالانکہ نماز کے تمام ارکان میں سے سجدہ کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز بجماعت ادا کرو، یہ اسلام کا شعار ہے۔ جب لوگ صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ محمد عربی کے غلام نظر آتے ہیں، یہ کسی اور کا شیوا نہیں ہے، کسی اور قوم کا یہ انداز نہیں ہے۔ صفوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، یہ اسلام کا شعار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ بعض صحابہ کرام وہ پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے تو کچھ صحابہ انہیں اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے مسجد میں لے آتے تھے اور وہ نماز بجماعت ادا کرتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو کہوں کہ تم مصلی پہ کھڑا ہو جاؤ اور نماز پڑھا، اور میں اس وقت آگ کا ایک شعلہ لے لوں اور میں محلے میں چلا جاؤں اور میں دیکھوں کون سا گھر ہے جس کے اندر کوئی مرد بیٹھا ہے اور نماز کا وقت ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو میرا جی چاہتا ہے میں اس شعلے کے ساتھ، آگ کے اس بگولے کے ساتھ میں اس کے گھر کو جلا کے تباہ کر دوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس کو میری سنت کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے، اور جو میرے طریقوں کو چھوڑتا ہے وہ جتنی مرضی وہ ایڑیاں رگڑتا پھرے، جو مرضی کرتا پھرے، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا جو میرے طریقے سے ہٹے گا۔ تو اس لیے قرآن میں بھی حکم دیا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز بجماعت ادا کرو۔ دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یہ کہا گیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت میں سجدہ ہے، وہاں پہ رکوع نہیں ہے، تو مسلمانوں کی عبادت میں رکوع کو بھی شامل کیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت نہیں ہے۔ اس عبادت کا ان کی عبادت سے بھی فرق ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کس قدر اسلام جو ہے وہ غیرت مند دین ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک عبادت ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادت کی جاتی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کے اندر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ 10 محرم الحرام کا صرف ایک روزہ رکھیں مکروہ ہے، علماء سے پوچھیں آپ، کہا جائے گا کہ 9 کا بھی ساتھ رکھو یا پھر 11 کا بھی ساتھ شامل کرو۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے، آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تم 10 کا بھی رکھو، 10 کے ساتھ یا 9 کا شامل کر لو یا 11 کا شامل کر لو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی نہیں رکھ رہے۔ چونکہ یہودی 10 محرم کو رکھتے ہیں تو تم 10 کے ساتھ 11 کا رکھ کر ان کی مشابہت کو ختم کرو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جھنڈا بلند کرو۔ تو یہ اسلام کی غیرت ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کا اپنا تشخص ہے، اسلام کا اپنا معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ امامہ کہا گیا کہ امامہ الامامۃ تاج العرب، امامہ عرب کا تاج ہے۔ جب تک اہل عرب امامہ پہنتے رہیں گے وہ ذی وقار رہیں گے، وہ خوش نصیب رہیں گے، وہ ایک باعزت رہیں گے جب تک امامہ پہنیں گے۔ تو امامہ عرب کا تاج ہے، آقا کی اسلام کی سنت ہے۔ اور یہ جو گول سا وہ اوپر ڈال لیتے ہیں اور رومال باندھ لیتے ہیں، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ عرب کا تاج نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آگے ہے۔ تو جب سے یہ انہوں نے پہنا ہے اب ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا امامہ عرب کا تاج ہے، حضور کی سنت ہے امامہ پہننا۔ لیکن چونکہ یہودی بھی امامہ پہنتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف امامہ باندھتے ہیں، تم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو، تاکہ جب ٹوپی کے اوپر امامہ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ کوئی یہودی یا عیسائی نہیں ہے، یہ کملی والے کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا غلام ہے۔ تو یہ فرق بیان کیا گیا۔ اب یہ داڑھی شریف جو ہے یہ ہمارے آقا و مولا حضور کی سنت ہے،
یہ حضور کا باغ ہے۔ جب خسرو پرویز کے نمائندے آئے نا تو انہوں نے داڑیاں منڈوائی ہوئی تھی، یہ مجوسی تھا، تو حضور نے کراہت کی نظر سے ان کو دیکھا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا کا حکم ہے کہ داڑیاں منڈوا کے رکھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں داڑھی بڑھا کے رکھوں۔ حضور نے اس موقع پر کہا تو داڑھی حضور کی سنت ہے، لیکن یہودی اور عیسائی بھی داڑھی رکھتے تھے، وہ داڑھی کے اندر موتی پرو لیتے تھے، داڑھی کو گانٹھیں دے لیتے تھے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، لیکن آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا من عقد لحیتہ فقد بری محمد من صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے اپنی داڑھی کو گانٹھ دی یا اس میں موتی پرویا تو اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بیزار ہوں، اس لیے کہ میری داڑھی رکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں سے ہمیں ایک امتیازی حیثیت رکھنے کا حکم دیا۔ اب یہ عبادات ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں، داڑھی اسلام سے ٹکراتی نہیں ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تو یہ اسلام سے ٹکرانے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس میں اسلام کا ایک الگ امتیاز رکھا گیا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں وہ رسومات اور وہ کام جو اسلام سے ٹکراتے ہیں، جو غیروں کی رسمیں ہیں، اسلام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اب دیکھیں کہ اس پہ ہمارے اوپر کس قدر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم کتنی رسمیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قوم کی، ہر مذہب کی ایک پہچان ہے، اور فرمایا میرے مذہب کی پہچان حیا ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے، جس کے لیے قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو جب غیر محرم عورت پہ نظر پڑے تو نظر جھکا لو، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے ایمان والی خواتین جب غیر محرم مردوں پہ نظر پڑے تو جھکا لو۔ غیرت سکھائی گئی، ہمیں حیا سکھایا گیا، یہاں تک حیا سکھایا گیا، فرمایا اگر گھر کے اندر خواتین موجود ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، باہر سے آ کے کوئی دستک دیتا ہے تو خاتون کو مجبوراً دروازے پہ آنا پڑتا ہے، تو فرمایا ولا تخضعن بالقول، جب عورت کو کسی غیر محرم مرد سے گفتگو کرنا پڑے تو وہ اپنے لہجے کے اندر ایک سختی رکھے، اپنے لہجے کے اندر ایک سنجیدگی اور متانت ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا دل کے اندر کوئی آرزو لے کے چلا جائے۔ تو لہجے کو بھی وہ باغیرت رکھنے کا حکم دیا گیا، لہجے کو بھی سنبھالنے کا حکم دیا گیا۔ تو پھر دیکھیں جو ہم فلموں سے، جو ہم ڈراموں سے، جو ہم میڈیا سے رسمیں سیکھ کر اپنے معاشرے میں لا رہے ہیں، کس قدر ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج جب ہماری بارات آتی ہے شادی بیاہ کے موقع پہ تو بعض مقامات پہ آگے خواتین بارات کے اوپر پھول ڈال رہی ہوتی ہیں، ہماری بچیاں، ان کے چہرے بھی ننگے ہوتے ہیں، ان کے سروں سے دوپٹہ بھی اترا ہوتا ہے اور وہ بارات کو پھول ڈال رہی ہوتی ہیں۔ یہ محمد عربی کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اور پھر رسم حنا کے موقع پہ جس قدر میوزک اور بس اوقات خواتین بھی ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایسی رسمیں ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گانا گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے تو فرمایا پھر زلزلوں کا انتظار کرو، پھر تمہارے اوپر زلزلے آئیں گے، پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، پھر جو ہے وہ دھنس جاؤ گے زمین میں جب تم آلات موسیقی کو عام کرو گے، اور پھر تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود موسیقی کو عام کرو گے تو تمہاری یہ پوزیشن ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ زلزلے آتے ہیں تو مسلمانوں کے علاقوں میں آتے ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں تو ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس نبی کی غلامی کو اختیار نہیں کرتے، ہم اوروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ہم شادی کا موقع ہو، دوسرے تیسرے خوشی کے موقع ہوں، ہم جو ہے وہ غیروں کی رسمیں اختیار کرتے ہیں، جس وجہ سے آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو اسلام ایک غیرت مند دین ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تم آتے ہو تو پھر میرے ہو جاؤ، اور تمہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی تم سے پوچھے تم کون ہوتے ہو تو تمہیں بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں لکھا ہوا ہے اسلام، یہ نہ بتانا پڑے، نہ تمہیں بتانا پڑے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا طرز معاشرت
ایسا ہونا چاہیے جب کوئی سامنے سے دیکھے تو وہ کہے وہ دیکھو آمنہ کے لال کا غلام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگو اگر تمہاری پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو، اگر جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، اگر تمہارے کپڑے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، لیکن دین نہ بدلنا، دین پرانا ہی رکھنا، دین پرانا ہی اختیار کرنا۔ جو تمہیں نسل در نسل دین جو ملا ہے، جس انداز کے ساتھ جو دین تمہیں دیا گیا اسی کو اختیار کرنا، تو پھر جو ہے وہ تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ تو آئیے ہم جو غلط قسم کی رسومات جن کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، محض اپنی ناک رکھنے کے لیے ہم ان رسومات کو اختیار کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ایسی باتیں ہم اختیار کیے ہوئے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کو چھوڑیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے لیے حرز جاں بنائیں، حضور کی غلامی اختیار کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزوں کو حضور نے اختیار کیا ہم اس کو اختیار کریں۔ کم از کم یہ تو ساری آسان چیزیں ہیں کہ ہم اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں، خود بھی امامہ ٹوپی کا اہتمام کریں، اپنا ظاہر صاف ستھرا کریں، اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتائیں، حضور کے اوپر درود پڑھنا بچوں کو سکھائیں۔ ہم اپنی نسلوں کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو 3 کام ہمیں اپنے بچوں کو لازمی سکھانے چاہیے۔ آقا کریم اسلام پہ درود پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بچوں کو سکھانا، اور تیسری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بچوں کے سامنے بیان کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب ہم کریں گے تو ہم اپنی نسل کو بچا لیں گے، اور ہماری نسل ہماری بھی فرما بردار ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی بھی فرما بردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پہ ہمیں، جو باتیں تو بہت اہم ہیں لیکن میرا لہجہ کوئی اتنا جو ہے وہ زوردار نہیں تھا کہ میں اس کو ایک زور کے انداز کے ساتھ آپ کو بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جس انداز سے بھی بتایا گیا اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔